الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. یہ ہے مشکل یہ جی يكون الرسول علیکم شہیدا. صدق اللہ العظیم. دیکھو پچھلے دنوں پہلے ہم نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، پھر ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ گیا. ابھی انشاءاللہ آج ہے صفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اسلام کے کیا کیا صفات تھے، ان کی بارے میں آئیں گے، اور اس کے اندر دعوت بھی ہوگی ساتھ ساتھ میں، کیسے آپ دعوت دیتے تھے. سب کیا آ رہا ہے؟ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب جگا دیے، ہماری لاٹری نکل آئی کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو گئے. وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں چنا ہے. ہم آئے نہیں، ہمیں اللہ نے چنا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں چنا ہے. ہم بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں. جو الیکشن میں بلا مقابلہ منتخب ہوتا ہے الیکشن میں، وہ بڑی عظمت سمجھی جاتی ہے. یعنی جس کا سلیکشن ہوتا ہے، الیکشن نہیں ہوتا ہے، بغیر الیکشن کے سلیکشن جس کو چنا جاتا ہے، وہ بڑی عظمت سمجھی جاتی ہے. تو اس سارے کے سارا مجمع اور قیامت تک آنے والی امت یہ بڑی خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بلا مقابلہ منتخب فرمایا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ، مقابلہ جہاں پر ووٹنگ ہو، چنا جائے، اور یہاں تو اللہ نے چن لیا. وَاجْتَبَاكُمْ، نبی کو بھی اللہ نے چنا اور نبی کی امت کو بھی اللہ نے چنا، ہم اور آپ کو بھی اللہ نے چنا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ، یاد رکھے کہ ہم کو اللہ نے چنا ہے. اجتباء کی حصی مثال ایسی ہے کہ آپ نے کیرٹ میں سے چن چن کر آم نکالنا شروع کی. ایک کیرٹ دکان پہ جاؤ تو ایک کیرٹ میں آم ہوتے، آپ اس میں سے چن چن کر نکالنا شروع کرو. جو پسند آیا آپ نے ترازو میں ڈالا، جو ناپسند ہوا واپس آپ نے کیرٹ میں پھینک دیا. چاروں طرف سے دیکھا، جائزہ لیا، اچھا ہے، اچھا ادھر کرو، ٹھیک نہیں، چھوٹا ہے، یہ پیلا نہیں، یہ سخت ہے، یہ ڈیمیج ہے، واپس کرو، یہ داغ ڈالا ہے، واپس کرو. اس طرح چن چن کر آپ نے دانے، چاہے مینگو ہو، چاہے ایپل ہو، کچھ بھی ہو، سیب ہو، آپ نے الگ کیے اپنی ذات کے لیے. یہ ہے، اس کو کہتے ہیں اجتباء. اس کو کہتے ہیں اجتباء کہ آپ نے چنا ہے. کیرٹ میں سے آموں کو چنا، یا سیب میں سے آپ نے اچھے اچھے سیبوں کو چنا، یا جو بھی ہے، تو اس کو کہتے ہیں اجتباء. تھے بہت سارے، چنا اس میں سے کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کا کیرٹ سارا کھولا، کیونکہ پتا تھا نا کتنے آنے والے ہیں دنیا میں، سب کو کھولا. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. بھائی پانی دینا.
وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ اس بات سے پاک ہے. میں صرف اس بات کی وضاحت کے لیے ایک مثال لایا ہوں، سمجھے نا؟ کیرٹ، اگر اللہ تعالیٰ تو اس بات سے پاک ہے. اللہ نے کیرٹ کھولا سارا، پھر ایک ایک دانے کو اٹھا کے دیکھا. یہ مثال سمجھائی جا رہی. ایک ایک روح پرکھا، جو پسند آئی اس کو الگ رکھ دیا. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کا ہے، یہ میرے حبیب کے معیار کا ہے، کہا اس کو ادھر کرو. ہاں یہ عرب اسی معیار کے ہے، ادھر کرو. اس معیار کے نہیں، اسے ادھر کرو. نہیں، یہ وہ معیار نہیں، اسے واپس کرو. آدم علیہ السلام کے کیرٹ میں واپس ڈالو. نوح علیہ السلام کی امت میں ڈال دو، ہود علیہ السلام کی امت میں ڈال دو، یحییٰ کی امت میں ڈال دو، الیاس علیہ السلام کی امت میں ڈال دو. ہاں یہ صحیح ہے، اس کو میرے محبوب کی امت میں ڈال دو. چوائس کیا کہ ان کو کس امت میں ڈالنا، ان کو کس امت میں ڈالنا. ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیرٹ میں ڈال دیا. ہاں یہ صحیح ہے کہ اس کو میرے محبوب کی امت میں ڈال دو. تو آپ سمجھے ہی نہیں کہ ہمارا انتخاب کیسا عالی شان ہوا ہے. ہائے ہم سمجھے نہیں کیسا عالی شان ہمارا انتخاب ہوا ہے. اللہ نے چنا ہے پوری دنیا میں سے، پوری امتوں میں سے ہمیں چنا، ہمیں اس میں ڈالا. یہ تو امت کا انتخاب ہوا. پھر رسول کا انتخاب کیسے ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ایسے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کا ارشاد ہے، ان اللہ تخیر القبائل. اللہ نے ساری کائنات یعنی آدم علیہ السلام کی ساری نسل اور قبائل کو دیکھا. آدم علیہ السلام کی ساری نسل اور قیامت تک آنے والے سارے قبائل تھے، ان کو دیکھا. فختار العرب، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے عرب کو چنا. پھر اس میں سے عرب کو چھانٹا، عرب کو پورا کا پورا دیکھا. تخیر، فختار، کہ اس کو بھی اندر سے چھانٹا. عرب بھی بہت بڑا ہے کہ میں وضاحت کے لیے ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے آدم علیہ السلام کی نسل کو موٹی چھلنی میں ڈالا، ان کو چھانا، تو اس میں سے قبیلے عرب نیچے ٹپکا، باقی سارا اوپر رہ گیا. ثم تخیر العرب، پھر اللہ نے عرب کو اس باریک چھلنی میں ڈالا، پھر اسے ہلایا، خوب ہلایا. فختار المزر، اس میں سے قبیلے مزر نیچے آیا. عرب میں سے قبیلے مزر کو چنا، باقی عرب بھی پیچھے پھینک دیے گئے. تخیر المزر، پھر مزر قبیلہ بہت بڑا، پھر اللہ نے مزر کو چھانا اور چھانٹا. فختار القریش، تو اس میں سے پھر قریش کو چنا. اس میں سے قریش نیچے آئے، باقی مزر بھی پیچھے رہ گئے. پھر اس سے باریک چھلنی میں قریش کو ڈالا، تو تخیر قریش فختار بنی ہاشم، تو پھر اس میں سے بنی ہاشم کو چنا. قریش بھی بہت بڑا قبیلہ تھا، اس میں سے بنو ہاشم کو چنا. اس کی چھان 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 کے اس میں سے بنو ہاشم نکلے، قریش بھی پیچھے رہ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو سب سے باریک چھلنی میں ڈالا اور اسے خوب چھانا، اور اس ساری چھٹائی میں اتنی باریک چھلنی تھی کہ بس ایک ہی قطرہ نیچے ٹپکا، جس کو محمد رسول اللہ کا نام ملا. فختار نبی اللہ، اللہ نے مجھے چن لیا. انا خیرکم ابا و نفسن، میرے جیسا حسب اور نسب میں کوئی نہیں ہے. ابن و نفسن. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام بھی ایسے چنے گئے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ساری قوموں کو دیکھا، اس میں سے عرب کو نکالا، اور عرب میں سے مزر کو نکالا، مزر میں سے قریش کو نکالا،
اور قریش میں سے بنو ہاشم کو نکالا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ یہ ہمارے نبی کی صفات کیسے تھی، اور یہ امت بھی ایسی چنی ہوئی ہے، ان کی نبی کو جیسے چنا ہے، نبی کی امت کو بھی چنا۔ یہ امت بھی ایسی چنی ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری امتوں کا اسے سردار بنایا، ہمارے نبی کو ساری نبیوں کا سردار بنایا۔ انتخاب کیوں ہے؟ یہ انبیاء کا الیکشن کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں منتخب ہو رہے ہیں؟ اسی کام کے لیے ہمارا بھی انتخاب ہوا۔ ہم کیوں منتخب ہوئے ہیں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ ہم منتخب ہوتا ہے، جو منتخب ہوتا ہے تو اس کا اعزاز بڑھ جاتا ہے، کام بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو پہلے اللہ نے ہمیں اعزاز بخشا، میں نے تمہیں چنا ہے، تمہیں پتا بھی ہے تم ہو کیا، ہم کون ہیں، ہمیں خود کو پتا نہیں کہ ہم کون ہیں۔ جی تمہیں بھی پتا ہے کہ تم کون ہو؟ جی بتا رہے۔ تم امت وسط ہو، امت وسط ہو، درمیان کی امت ہو، درمیان کی امت ہو۔ جی درمیان کی کیل ہو، قطب ہو۔ قطب عربی میں درمیان کی کیل کو کہتے ہیں، قطب درمیان کی کیل، وہ چکی کا کیل جس کے گرد اوپر کا پارٹ گھومتا ہے۔ کبھی چکی دیکھی ہے؟ تو جو چکی جو پہلے پتھر سے پیستے تھے، ابھی تو مشینوں میں پتھر ہوتا ہے، تو وہ ایک کیل کے اوپر ہوتا ہے، تو وہ گھومتا ہے اور نیچے کے پارٹ کو جماتا ہے، اور پھر اوپر چکی چلتی ہے۔ یہ جو درمیان والا کیل ہے اس کو عربی میں قطب کہتے ہیں، یعنی جو سینٹر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یوں کہہ رہا ہے، تم قطب ہو، امت وسط درمیان میں ہے، تم زمین و آسمان کے درمیان کی چکی کی کیل ہو۔ اس چکی کا ایک پارٹ زمین ہے اور دوسرا آسمان ہے، درمیان میں تمہارا کیل ہے۔ جس دن یہ کیل نکلے گا تو زمین و آسمان آپس میں ٹکرا کے تباہ ہو جائیں گے۔ جس سے چکی کا کیل نکلتا ہے تو اوپر کا پارٹ نیچے کے پارٹ پہ آ کر گر کر یوں جم جاتا ہے، اور چکی جام ہو جاتی ہے اور کام تمام ہو جاتا ہے۔ چکی جام ہو جاتی ہے اور کام تمام ہو جاتا ہے۔ جی یہ امت وسط ہے، یہ درمیان کی امت ہے۔ یہ اگر نکل گئی تو آسمان و زمین پہ گرے گا، تو آسمان زمین پہ گرے گا اور زمین آسمان سے ٹکرائے گی۔ یہ امت ابھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سارے نظام کو ویسا ہی باقی رکھا ہے۔ یہ امت نکل گئی تو اللہ آسمان کو زمین پہ گرا دیں گے، قیامت آ جائے گی، چاند ستاروں سے ٹکرا دیں گے، چاند سورج سے، ستارے سورج سے ٹکرائیں گے، اور سارا زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اتنی بڑی عظیم امت ہے اللہ کے رسول کی جو امت ہے۔ ہم سب کون ہیں؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ہمارا کیا مقام ہے کہ ہم کیل کی طرح ہے، ایک اوپر آسمان کا پارٹ ہے اور نیچے زمین کا پارٹ، یہ پتھر ہے، اس کے درمیان میں ہم ہیں، ہم کیل ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان کا نظام اور زمین کا نظام برابر چل رہا ہے۔ پھر آسمان میں چاند اور سورج اور ستارے، کہکشاں، سارا نظام جو چل رہا ہے اس امت کی وجہ سے۔ یہی امت اگر اپنے نبی کے دین کو چھوڑ دیا، امت پنا ختم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ سارے نظام کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دے۔ اور اگر یہ موجود تو رہے لیکن ٹیڑے ہو گئے، ہے نا، اسی کو کہتے ہیں کہ رہے لوگ لیکن ٹیڑے ہو گئے۔ جیسے اگر کیل ٹیڑا ہو جائے تو پھر چکی کا توازن بگڑتا ہے، پھر وہ صحیح نہیں چلتی، پھر وہ صحیح نہیں پیستی۔
امت تو موجود ہے لیکن ٹیڑھی ہو جیسے آج ہو گئی ہے. امت موجود ہے لیکن ٹیڑھی ہو گئی. تو ظاہر بات ہے جب کیل ٹیڑھی ہو جائے تو پھر اس میں بیلنس برابر نہیں رہتا ہے. تو آج ساری دنیا کا بیلنس بگڑا ہوا ہے. آپ دیکھو ٹیڑھی ہو جیسے آج ہو گئی، نافرمان ہو گئی جیسے آج ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ زمین و آسمان کی گردش ٹیڑھی ہو جائے گی. اسی کو کہتے ہیں بیلنس بگڑ جائے گا، ہمارے خلاف ہو جائے گا. پھر کیا شور ہوگا، کیونکہ جب اوپر کا پارٹ جب ٹیڑھا ہو گیا تو کہیں ٹکرائے گا، کہیں چلے گا، شور کرے گا اور زیادہ ڈیمیج ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ کیل ٹوٹ جائے گی. زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. اس بات کی علامت ہے کہ امت جو ہے یہ جو کیل کے مانند تھی ٹیڑھی ہو گئی، یہ اپنی اصل طریقے سے ہٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ نظام گڑبڑ ہو رہا ہے. پھر زمین کے تیور بدلیں گے، پھر فلک کی آنکھیں بدلے گی، اور زمین و آسمان کا نظام جن کے موافقت میں چلا کرتا ہے، یہ کس کے لیے چل رہا ہے؟ اسی امت کے لیے چل رہا ہے. یہ سارا نظام ان کے خلاف چلے گا. اگر یہ ٹیڑھے ہو جائیں گے، سیدھے ہوں گے تو ساری کائنات ان کے گرد گھومے گی، اور اگر یہ ٹیڑھے ہوں گے تو سارا نظام ان کے خلاف ہوتا چلا جائے گا. جی، جب یہ سیدھے ہے تو کائناتی نظام اس طرح تابع ہو کے چل رہا ہے کہ آج تو بیٹا باپ کی نہیں مانتا. اس طرح تابع ہو کر چل رہا ہے کہ آج تو بیٹا باپ کی نہیں مانتا. عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے 19 صحابہ کے ساتھ، عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ 19 صحابہ کے ساتھ ٹیونس کے دیش میں، ٹیونس افریقہ کا ایک ملک ہے، ٹیونس کے دیش میں اس لشکر میں 19 صحابہ تھے. گئے، کیروان کے شہر بنانا تھا، ٹیلے پر سوار ہوئے اور 19 صحابہ کو ساتھ لیا اور جنگل میں اعلان کیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. کتنے صحابہ تھے؟ 19 صحابہ تھے. انہوں نے جنگل میں ٹیلے پر چڑھ کر اعلان کیا کہ ہم کون ہیں؟ ہم صحابی رسول ہیں، ان کے غلام ہیں. 3 دن میں جنگل خالی کر دو، اس کے بعد جو ملے گا قتل کر دیا جائے گا. یہ اعلان کر دیا. دیکھو امت وسط جب اپنے صحیح راستے پر تھی تو ان کی باتیں کون مانتا تھا؟ یہ دیکھو اعلان کر دیا کہ 3 دن کے اندر جنگل خالی کر دو. اب یہ زبان کون سی بول رہے ہیں؟ کیا جانور ان کی زبان جانتے ہیں؟ نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ان کی بات کا اثر جانوروں پر ہوا تو کیا ہوا؟ جانوروں ان کی بات سن لی. شیر بھاگ گئے، چیتے بھاگ گئے، ہاتھی بھاگ گئے، سانپ دوڑ پڑے اور بھیڑیے دوڑ پڑے، خالی کرنے لگ گئے. کس نے سمجھائی یہ بات کو؟ جب ہم اللہ کی بات کو سمجھ لیتے ہیں تو اللہ ہماری باتوں کو جانوروں تک کو سمجھا دیتے ہیں کہ ان کی بات کو سن کے چلے جاؤ. 40 مربع میل میں پھیلا ہوا جنگل ختم. سارے کے سارے اس جنگل کے وحشی اور درندے بھاگ گئے اور عقبہ رضی اللہ عنہ کی بات سمجھ کے جا رہے ہیں. ابھی بیٹا باپ کی نہیں سمجھتا، ادھر شیر سمجھ رہا ہے، ادھر شیر سمجھ رہا ہے کہ درمیان میں کھڑے تھے، امتوں وسطا تھے. کون ہے؟ درمیان میں کھڑے ہیں نا، امتوں وسطا درمیان میں کھڑے ہیں. ہاں، ہماری باتوں پر اور ہمارے اعمال پر اللہ ساری دنیا کا نظام چلاتے ہیں. ناممکنات ممکن بنتے چلے گئے. بفرے ہوئے سمندر میں
گھوڑے ڈالے اور دوڑتے ہوئے پار چلے گئے۔ تو دیکھا یہاں پر تو کیا ہوا، جنگل خالی کر دیا۔ ام صائب کا بیٹا مرا، کفن دے کر جنازے کا انتظار ہے۔ ماں کو پتا چلا، وہ آئی لاٹھی ٹیکتی ہوئی۔ ماں کو پتا چلا، وہ آئی لاٹھی ٹیکتی ہوئی، پاؤں کی طرف بیٹھ کر کہنے لگی آمن تو بک طوعا وہاجرت الیک رغبتا فلا تشمت بی اعدا۔ تیرے شوق میں میں نے کلمہ پڑھا، تیری محبت میں میں نے گھر چھوڑا، میرے دشمن مجھے تانا نہ دے کہ دین چھوڑا تو بیٹا مر گیا۔ کیونکہ اب تو دشمن تانا دیں گے، دیکھا تم نے باپ دادا کا دین، کیونکہ آج لوگوں کو تو یہی چاہیے بہانہ، تو کہا یہ تانا دیں گے کہ دین چھوڑا تو بیٹا مر گیا۔ کون؟ یہ ماں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی، بس اتنی بات کی، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا جی، یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے کو زندہ کر دے، بس یہ کہا میرے دشمنوں کو مجھ پر بولنے کا موقع نہ دے۔ یہ الفاظ ختم ہوئے اور بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا، مرا ہوا بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا، کفن ایسے چہرے سے اتار دیا، اسی وقت بیٹھ کے سب کے ساتھ کھانا کھایا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شہید ہوا، پھر کتنا جیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شہید ہوا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ امت وسط ہے، درمیان میں کھڑی ہوئی ہے، درمیان میں پانی راستے دے رہا ہے۔ درندے رہبر بن رہے ہیں، درندے رہبر بن رہے، زمین کی تنابیس ان کے لیے سکڑ رہی ہے۔ ابو قرصافہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے واصلہ بن اسقا نام ہے، ابو قرصافہ کنیت ہے، ان کے بیٹے روم کی قید میں آ گئے، رومی لوگوں کی، یہ اسقلان میں رہتے تھے۔ فجر کا وقت داخل ہوتا تو یہ قلعے کی دیوار پر، اسقلان کے شہر کی دیوار پر چڑھ کر روم کی طرف منہ کر کے کہتے بیٹا فجر کا وقت داخل ہو گیا ہے، تو ان کے بیٹے روم کی قید میں باپ کی آواز سنتے تھے اور اٹھ کر فجر کی نیت باندھتے تھے۔ دیکھا باپ گھر پہ ہے، گھر پہ دیوار پر چڑھ کر آواز دے رہا ہے، بیٹا جیل میں ہے، ان کی آواز کو اللہ تعالیٰ بیٹے کے دل میں ڈالتے ہیں اور بیٹا فجر کی نماز پڑھ رہا ہے۔ روم کی قید میں باپ کی آواز سنتے تھے، اٹھ کے فجر کی نیت باندھتے تھے، پھر جب ظہر کا وقت داخل ہوتا تو پھر وہ شہر کی دیوار پر چڑھ کر روم کی طرف منہ کر کے کہتے بیٹا ظہر کا وقت داخل ہو گیا ہے، اور ہوا یہ پیغام وہاں پہنچاتی تھی۔ یہ خادم تھی، چونکہ امت وسط تھی۔ اس وقت کیا پتہ ہی نہیں چلتا تھا نا، اندر ہو سورج کتنا آیا کیا ہوا گھڑی نہیں، تو وہ آواز آتی تھی اور وہ نماز پڑھتے تھے۔ یہ درمیان میں کھڑے تھے، امتوں وسطا، سارا غیبی نظام حرکت میں آیا ہوا تھا ان کے لیے۔ تو میرے بھائیوں جی، یہ کام ان کے ذمے کیا ہے، ان کا انتخاب کیوں ہوا ہے، یہ امت وسط کیوں بنی ہے، ان کا مقام کیوں بلند ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ امت کا مقام کیوں بلند ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میری امت سے اچھی امت بھی کوئی ہے؟ بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ کھلایا، میری امت کو تو بادلوں کا سایہ ہوا ہے اور من و سلوہ کھلایا ہے، میرے امت سے بھی اچھی کوئی امت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے خبر بھی ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو
ساری امتوں پر وہ عزت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پر حاصل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو حیران ہو گئے، کہنے لگے پھر تو وہ امت مجھے دے دے۔ کہا نہیں، آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو یہ اس اونچے مقام پر کھڑا، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے اونچے مقام پر کھڑا کیا ہے کہ نبی نے دعا مانگی تھی کہ مجھے وہاں پر کھڑا کر دے، فرمایا نہیں، یا یہ امت مجھے دے دے، فرمایا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی دیا، اس امت میں پیدا کیا، ایک ذمہ داری عطا فرمائی ہے، ایک محنت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم امت وسط ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ آیت چشم تصور میں ساری دنیا کو کمرے عدالت میں بدلتی ہے۔ کمرے عدالت ساری دنیا نظر آ رہی ہے، اور عدالت کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، ساری دنیا ہے نا، اور ساری دنیا کے اندر کھچا کھچ لوگ بھرے ہوئے ہیں، 6 بر اعظم سامعین سے بھرے پڑے ہیں، اور وکیل دونوں طرف سے بڑے دلائل دینے والے ہیں۔ ایک طرف اللہ کے وکیل کھڑے ہیں، 1.25 لاکھ نبی، اور ان کے آخر میں امت کھڑی ہوئی ہے، آخر میں امت کھڑی ہوئی ہے۔ ایک طرف ابلیس کھڑا ہوا ہے، اور اس کے وکیل کھڑے ہوئے ہیں، انسانوں میں سے بھی، جنات میں سے بھی، اور مقدمہ بڑا گرما گرم چل رہا ہے، کیس بڑا کانٹے کا ہو چکا ہے، یعنی اللہ کے دربار میں۔ اللہ کا دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ، انبیاء اس کے دلائل دے رہے۔ شیطان کا دعویٰ ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں، ما یہلکنا الا الدہر، ہم تو نیچر سے مر جاتے ہیں، ہم تو نیچرل مر جاتے ہیں۔ یہ شیطان کا دعویٰ ہے، جیسے آج مرتد کہتے ہیں کہ ہے ہی کوئی نہیں، یعنی اللہ تو ہے ہی نہیں، ہم تو ویسے مر جاتے ہیں، ہمیں کوئی ماننے والا نہیں، اللہ کہاں سے ماننے والا؟ وما نحن بمبعوثین، کوئی موت کے بعد زندگی نہیں۔ اس پر ابلیس آ کر اپنے دلائل پیش کرتا ہے، کچھ دلائل کو مزین کرتے ہیں۔ شیطان بھی، انسانی شیطان بھی، جناتی شیطان بھی، ڈارون جیسے آ کر اس کے لیے فضا ہموار کرتے ہیں۔ ڈارون کی تھیوری ہے نا، وہ آ کر اس کے لیے فضا ہموار کرتے ہیں، کوئی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں کوئی۔ ایتھیزم، ملحدین کیا کہتے ہیں؟ آج کل اس کا زور چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے کے لیے بھی ایسے علماء پیدا کر دی ہے جو برابر ان سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کوئی نہیں، اللہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو انسان کے اور اس سے بنتا انسان بن گیا، ایسے ہی مر گیا۔ کہتے ہیں نا کہ انسان کیسے ہوا؟ اللہ نے پیدا نہیں کیا، وہ نہیں مانتے، وہ تو کہتا ہے ایسے آٹومیٹک بن گیا، پھر مر جائے گا۔ تو ایک کمرے عدالت ہے جس میں کھچا کچ انسانیت کا ایک انبو کثیر ہے، اور دلائل دونوں طرف کے چل رہے، دلائل مکمل ہو چکے ہیں، گواہی لگنے والی ہے، گواہ پیش ہونے ہیں، فیصلہ گواہوں پہ ہوتا ہے۔ اگر مدعی کے گواہ بھکت گئے تو فیصلہ اس کے حق میں، اگر مدعا علیہ کے گواہ سچے ثابت ہو گئے تو فیصلہ اس کے حق میں۔ 1.25 لاکھ وکلا کھڑے ہیں اللہ کے، 1.25 لاکھ وکلا کون؟ یہ جو نبی ہے، 1.25 لاکھ نبی کم و بیش گزرے ہیں، تو وہ سارے وکیل ہیں، وہ کھڑے ہیں اللہ کے، اور کروڑ اور وکیل کھڑے ہیں شیطان کے، جن کی کوئی حد نہیں۔ اب یہ بھی اپنے دلائل دے رہے کہ اللہ ہے، وہ کہہ رہے کوئی نہیں۔ انبیاء کیا کہہ رہے؟ کہ اللہ ہے، اور شیطان کیا کہہ رہے؟ کہ اللہ کوئی نہیں۔ وہ کہہ رہے جنت ہے، وہ کہہ رہے کچھ جنت کچھ نہیں۔ وہ کہہ رہے دوزخ ہے، اور وہ کہہ رہے کہ دوزخ کچھ نہیں۔ وہ کہہ رہے اسلام ہے زندگی میں کامیابی کا راستہ، وہ کہہ رہے پیسہ ہے زندگی میں کامیابی کا راستہ۔ یہ ڈارون تھیوری، یہ ملحدین، یہ شیطان کے گروہ والے، شیطان کی جو جماعت ہے، وہ یہی کہہ رہے کہ بھائی اسلام کچھ نہیں،
بس زندگی کامیابی کا راستہ پیسہ ہے. وہ کہہ رہے اصل آخرت ہے، وہ کہہ رہے اصل دنیا ہے. وہ کہہ رہے انبیاء موت کے بعد زندگی ہے، اور شیطان کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے انا لمردودون فی الحافرہ. اللہ نے شیطان کے دلائل بھی قرآن میں نقل کیے کہ شیطان کے شتنگڑے یعنی اس کے چیلے چھوٹے شیطان کہہ رہے اذا کننا عظاما نخرہ، ہڈیاں پرانی ہو گئی، بوسیدہ ہو گئی. انا لمردودون فی الحافرہ اذا کننا عظاما نخرہ. قبر سے اٹھ کے کوئی آیا، کسی نے کوئی بتایا قبر سے آ کر کے کچھ ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. دیکھو آج تک جتنے مرے ہیں ان میں سے کوئی قبر سے اٹھا اور کسی نے آ کر بتایا؟ تو تم کہہ رہے اٹھائے جاؤں گے، تو کوئی اٹھتا نہیں ہے. تو یہ شیطان اس دلائل کو توڑ رہا ہے. انبیاء کیا کہہ رہے کہ قبر کے بعد، مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے کہ اس کے بعد کون اٹھائے؟ بتاؤ. اللہ، بہت ٹائم ہو گیا. بس یہیں پر ختم کرتے ہیں.